قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ نے قسم اٹھائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کے رب کی قسم، یعنی اپنی قسم، کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلافات میں آپ سے فیصلہ نہ کروائیں، اور پھر جو آپ کی طرف سے فیصلہ ہوگا اس میں دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کریں کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس فیصلے کو مکمل تہہ دل سے قبول کر لیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ جب تک یہ تین کیفیتیں مسلمان کے اندر پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو مسلم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یحکموک فیما شجر بینہم، آپس کے اختلافات میں فیصلہ نبی سے کروانا، پہلا اسٹیپ۔ دوسرا اسٹیپ، جو فیصلہ آئے اسے اس میں دل میں تنگی محسوس نہ کرنا کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا فیصلہ ہے۔ تیسری بات، دل و جان سے اس کو قبول کرنا، یعنی خوش ہونا اس پہ، جو ہے بالکل عین انصاف کے مطابق ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو کیس آیا ہمارے پاس، ایک صاحب کا انتقال ہوا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور کوئی وارث بولو بھائی نہیں ہے۔ 1,00,000 روپے انہوں نے چھوڑے۔ لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ اس 1,00,000 میں 66% میرا ہے، 66.366، اور بہن سے کہہ رہا ہے تمہارا 33.33% ہے، 1/3 تمہارا ہے، 2 حصے بولو بھائی میرے ہیں۔ یعنی رائٹ کس کا کتنا ہے؟ لڑکی کہہ رہی ہے نہیں، آدھا میرا ہے اور آدھا آپ کا، کیونکہ ہم دونوں اپنے ابا کی اولادیں ہیں، تو اس میں لڑکا لڑکی کا کیا فرق، جتنے تمہارا حق ہے اتنا ہی میرا حق۔ میں بھی ابا کی، بلکہ میں تم سے زیادہ چہیتی بیٹی تھی، میں نے ابا کی خدمت تم سے زیادہ کی ہے، تم تو ابا کو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے، آج تک تم نے کبھی تمیز سے بات نہیں کی اپنی ابا سے، اور ابا نے تو تمہیں تو ویسے عاق بھی کر دیا تھا، اخبار میں اشتہار دے دیا تھا، تو تمہارا تو 0 بنتا ہے، لیکن چلو میں دل بڑا کرتی ہوں، آدھا تم لے لو۔ اور لڑکی گواہوں سے ثابت بھی کر دے کہ یہ میرا بھائی 1 نمبر کا نالائق، ابا کی بددعائیں باقاعدہ ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں اس نے، کہ ابا نے زندگی میں اس کو اتنی موٹی موٹی بددعائیں دی ہیں، کمبخت دفع ہو جا، میرے مرنے کے بعد تیری وراثت میں، میری وراثت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ پوری ریکارڈڈ اسٹیمپ پر ٹھپے انگوٹھے سب کچھ۔ لڑکا کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں، میرا 2/3 ہے، چاہے ابا گالیاں دیتے تھے، بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتے تھے، یہ کسی کو بھی گالیاں دیتے تھے، بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں والا بیان آپ سن لیے گا پھر سمجھ میں آئے گا۔ تو اب لڑکا یہ کہتا ہے کہ اسلام کو دیکھتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام اس بارے میں بولو نا کیا کہتا ہے، کہ ابا کی جو میں نے نافرمانی کی، ابا کی بددعائیں لی، ابا نے آگ کر دیا، وصیت میں لکھ دیا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو ککھ بھی نہیں ملے گا، تو اسلام سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ کیا واقعی مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا یا آدھا ہی ملے گا؟ لڑکی کہہ رہی ہے کہ نہیں،
اس بارے میں آپ کا کیا رائٹ ہے اور میرا کیا رائٹ ہے، یہ کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. یہ ہم عقل سے فیصلہ کروائیں گے، اور عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے ابا کے لیے، اور ابا چاہتے بھی نہیں تھے. یا وہ کہتی ہے امریکہ کے قانون سے فیصلہ کروائیں گے، یا وہ کچھ بھی کہتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ لڑکی اسلام کے سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتی. کس بارے میں؟ کہ میرا اس وراثت میں حق بولو بھائی کتنا بنتا ہے. یہاں اگر دونوں بالفرض مفتی کے پاس آ جائیں، مفتی یہ فیصلہ کرے گا کہ بھائی لڑکا کیسا ہی نالائق تھا، ابا نے عاق کر دیا، ابا نے وصیت لکھ دی کہ وراثت میں حصہ نہ دیا جائے، یہ تمام چیزیں وراثت کے معاملے میں بالکل کالعدم ہے. بیٹے کو 2/3 ملے گا اور لڑکی کو 1/3 ملے گا. اب اس فیصلے پر اگر لڑکی کو اعتراض ہے، جبکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ کس کا فیصلہ ہے، اسلام کا فیصلہ ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتی، کیونکہ جتنا حق اللہ نے اس کو دیا ہے یہ اس سے زیادہ مانگ رہی ہے. تو ایک فیصلہ تو مفتی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت بتا دیتا ہے کہ یہ ہے، اکارڈنگ ٹو اسلام ایسے ہے. اور ایک فیصلے کی نوعیت یہ ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا 33% میں مانتی ہوں، لڑکا کہتا ہے میرا 66% میں مانتا ہوں، لیکن لڑکا کہتا ہے اس کو میں نے 33% دے دیا ہے، لڑکی کہتی ہے مجھے بولو نہیں ملا، اور وہ وراثت تھی لڑکے کے قبضے میں. اب دونوں میرے پاس آتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ لڑکے نے فار ایگزامپل واقعی دے دیا ہے 33%، لیکن دیتے ہوئے اس نے کسی کو گواہ نہیں بنایا. اب بہن کہتی ہے کہ میرے بھائی نے مجھے میرا 33% حصہ نہیں دیا، میں بھائی سے پوچھوں گا وراثت میں تمہارا قبضہ تھا، تمہارے ہاتھ میں تھی تو تم نے دے دیا. وہ کہہ رہے ہیں ہاں دے، میں کہ گواہ لے کر آؤ، کہ گواہ نہیں ہے تو میں کس کے حق میں فیصلہ کروں گا؟ لڑکی کے حق میں، حالانکہ وہ 33% لے چکی ہے. اب یہاں پہلی صورت میں لڑکی پر میرا فیصلہ ماننا واجب تھا، دوسری صورت میں لڑکی کے لیے میرا فیصلہ ماننا حرام اور ناجائز ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دونوں فیصلوں کی نوعیت کیا ہے؟ چینج ہے. ایک کی نوعیت یہ ہے کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے میں نے حق دیا ہے، وہ کہہ رہی ہے میں نے لیا ہے، یہ ایک الگ ٹائپ کا فیصلہ ہے. ایک کی نوعیت یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو شریعہ پتہ تو چلے کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے. تو قرآن کی آیت اس بارے میں ہے کہ تمہیں یہ فیصلہ کہ تم میں صحیح کون ہے غلط کون ہے، یہ فیصلہ نبی سے کروانا ہے، اور نبی سے مراد نبی کی ذات نہیں بلکہ اسلام سے کروانا ہے. اس فیصلے کو اگر آپ نہیں مانتے تو اس کا مطلب آپ قرآن کی نظر میں اسلام سے خارج ہیں. آپ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو آج بہت سے لوگ اپنے خاندانی جھگڑوں میں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم میں سے صحیح کون ہے غلط کون ہے، کس کا رائٹ بنتا ہے کس کا نہیں بنتا، اس معاملے میں اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے. اور نبی کے دور میں جب اسلام کا فیصلہ ہوگا تو وہ کون کرے گا؟ نبی کریں گے نا. تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اسلام کے مطابق فیصلہ کروانے تو نبی کے وارثین علماء کریں گے وہ فیصلہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے جو اپنے جھگڑوں میں مفتیان کرام سے فتویٰ نہیں لیتے، ان سے رائے معلوم نہیں کرتے کہ اسلام کیا کہتا ہے، تو اس کا مطلب قرآن کی نظر میں وہ مسلم نہیں ہے. اور آج یہ یورپ اور امریکہ میں بہت زیادہ ہو رہا ہے. ایک خاتون کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے یو ایس اے میں ڈیورس دی ہے، طلاق دی ہے، اور اپنے شوہر کی برائیاں کرنے لگی. وہ صحیح کیس تھا. انہوں نے مجھے اجازت دی ہے میں نام لیے بغیر یہ واقعہ سنا دوں. شوہر بڑا نالائق، جو انہوں نے بتایا ایسا یوں بہت پوری کہ وہ غلط تھا وغیرہ وغیرہ. اب اس نے مجھے ڈیورس دے دی ہے. اب یو ایس اے کی عدالت کہتی ہے کہ اپنی پراپرٹی میں اتنا حصہ
بولو بھائی وائف کو دو. مجھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں عدالت میں کیس کر کے بڑے آرام سے کروڑوں روپے کی مالک بن سکتی ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عدالت نے بچے میرے حوالے کر دیے ہیں, سب کچھ ہو گیا. تو آپ بتائیں کہ شریعت کی روشنی میں یہ میرا رائٹ بنتا ہے یا؟ سنو میرے بھائی, یہ ہے وہ فیصلہ جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے. میں نے پہلے تو اس خاتون کو شاباش دی. میں نے کہا میں مسائل کے جوابات بہت پہلے سے دے رہا ہوں, میرا خیال ہے 25 سال تو ہو گئے ہوں گے, اور 20 سال سے تو باقاعدہ پراپر طریقے سے. پہلی دفعہ کسی خاتون نے یو ایس اے یا یو کے سے فون کر کے پوچھا ہے کہ عدالت مجھے کروڑوں روپے شوہر کی پراپرٹی میں سے دے رہی ہے, کیا یہ میرے لیے حلال بھی ہیں یا نہیں ہے؟ ورنہ جب گورنمنٹ دے رہی ہو تو لوگ باپ کا مال سمجھ کے پی جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جبکہ وہ شوہر بقول ان کے خراب بھی تھا, حقیقت میں تھا نہیں تھا تو اللہ ہی جانے نا. اب ہم نے تو ایک طرف کی بات سنی ہے, فرض کر لیتے ہیں خراب تھا, وہ ہو بھی سکتا ہے, اور دی بھی خود اس نے ڈیورس, اور بڑا ظلم کیا اور یہ کیا اور وہ کیا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کے لیے اس میں سے 1 روپیہ بھی حلال بولو نا نہیں ہے. کہہ رہی وہ تو اتنا بڑا ظالم, اس نے یہ کیا. میں نے کہا جو بھی کیا اس کا حل یہ کہ آپ کی جان چھوٹ گئی. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے بیوی کو حقوق ادا کرو, نہیں ادا کر سکتے لٹکا کے مت رکھو اس کو, بولو نا فارغ کرو. تو قرآن نے کہا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, عزت کے ساتھ رکھو, نہیں رکھ سکتے تمیز سے بولو بھائی رخصت کر دو. اور تمیز سے رخصت کرنے کا مطلب قرآن نے بیان کیا, عدت کے دوران اس کا خرچہ اٹھاؤ. عدت کے بعد لا تعضلوہن ان ینکحن ازواجہن, عدت کے بعد کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو رکاوٹ مت بنو. اب بدنام نہ کرو اس کو, ابے یہ تو ایسی تھی, ابے یہ تو ایسی, تاکہ کہیں اور شادی نہ ہو سکے اس کی. کسی بھی طرح سے اس کو دوبارہ نکاح سے مت روکو. اور جو کچھ اس کو تم دے چکے ہو فلا تأخذوا منہ شیئا, کسی ایک چیز کے بھی واپسی کا مطالبہ. ابے کیا ہو گیا بول لو یار, گولڈ پہنا دیتی ہیں نا سانسیں جوش میں آ کے میری بہو کا ہو گیا. ابھی بہو نے پھر اگلے دن سے کچھ بھی کیا, اب کہہ رہی ہیں گولڈ واپس کرو. نہ بھائی دے دیا, بولو بھائی. آپ نے بیگم کو مکان اس کے نام کرا دیا یا پورے بحریہ ٹاؤن اس کے نام کر دیا آپ نے. اب جب ڈیورس دیے قرآن کہہ رہا ہے لا تأخذوا منہ شیئا وإن آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا, سونے کا پہاڑ بھی دے دیا ہو تو واپسی کا مطالبہ مت کرو. تو میں نے کہا آپ کے شوہر نے آپ کو جو گفٹ دیے وہ آپ کے ہو گئے, اور اگر مہر نہیں دیا تو آپ مہر کا مطالبہ کر سکتی ہیں. انہوں نے کہا وہ تو نہیں دے گا مہر. میں نے کہا پھر یہ کیس کر کے جو کروڑوں کے پیسے آ رہے ہیں اس میں سے مہر کی رقم کاٹ کے باقی کیا کر دیں, بولو نا بھائی واپس. یہ باتیں آپ سن تو رہے ہیں, سننے میں بڑا مزہ آتا ہے, جب آپ پر آئے گی نا تو پھر دیکھتا ہوں کون کتنا عمل کرتا ہے. سننے میں بہت آپ کو ایمان تازہ ہو گیا, اس خاتون کے زندہ باد کے نعرے لگاؤ بھائی, بڑی نیک خاتون تھی, واہ 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 واہ. لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا بولتے کیوں نہیں ہے. وہ تو بڑی نیک, میں نے تو اس کو بڑی دعائیں دی. میں نے کہا آپ تو ویسے ہی لگ رہے ہیں انشاءاللہ جنت میں جاؤ گی. کروڑوں روپے کون چھوڑتا ہے بھائی, اچھی خاصی جائیداد بن رہی تھی, اور پھر شوہر نے اتنا ستایا بھی ہو, پھر تو یہ تو بھی یہ ستانے کا کفارہ ہے, کفارے کے نام پہ. قرآن نے کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. شوہر ظالم ہے, تنگ کر رہا ہے, تو قرآن نے کہا یا تو صلح کا راستہ اختیار کرو, کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ گھر بچانے کے لیے,
نہیں ہو رہا تو قرآن نے کہا وہیں یتفرقا، علیحدگی اختیار کرو، اس سے خلا لے لو، طلاق کا مطالبہ کر لو، کچھ حق معاف کر کے کسی طرح جان چھڑاؤ اس سے. تو وہ چھوڑ گئی نا جان، شکر ہے لٹکا کے نہیں رکھا، ظالم تھا چھوڑ دیا. کہہ رہی ہیں ایسی کنڈیشن میں آ کے چھوڑا ہے، اب عمر زیادہ ہو گئی، اب تو کہیں شادی کا بھی مسئلے امکان مشکل ہے. تو میں نے کہا بھائی دیکھیں اس پر تو سوچا جا سکتا ہے، غور کیا جا سکتا ہے، آپ نے پہلے طلاق کیوں نہیں لی اس سے؟ جب ظالم تھا تو پہلے ہی طلاق لے لیتی، اور اس نے لٹکایا، اتنا ٹائم کر دیا. یہ سب چیزوں کی سزا ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. پیسے حلال، ابھی تو بات چل رہی ہے اس کا، وہ اس کے جو ہے نا کیا اس نے کیا کیا نہیں کیا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس کی وجہ سے کسی کے پیسے آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائیں گے. اور آج عدالتوں میں دیکھو ہو گیا رہا ہے، عدالت میں خلا کی ڈگری دائر کی جاتی ہے، خلا لے لیا جاتا ہے. اس کے بعد اب خلا کا 6 مہینے بعد مثال کے طور پر عدالت نے خلا دیا، تو عدالت الگ سے پھر شوہر کے ذمے بہت سے خرچے ڈال رہی ہوتی ہے جو شریعت میں بنتے نہیں ہیں. بہت کچھ الٹا سیدھا ہو رہا ہے. یہ ضرور ہے کہ یہاں پر اتنا، کیونکہ تھوڑا اسلامی کنٹری ہے تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر نہیں ہے. یورپ اور امریکہ میں تو ان کے تو قانون ہی بالکل الگ ہے نا. تو یہاں بھی آپ پر لازم ہے کہ عدالت کے فیصلے کے بعد آپ کسی مفتی سے، کسی مستند دارالافتاء سے، اور یاد رکھو کسی شخصیت سے رجوع نہیں کرنا چاہیے، اداروں سے رجوع کرنا چاہیے.